میں کہنا چاہوں گا ماں بہنوں سے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کبھی اپنے شوہر کو اس طرح کے جملے نہ بولنا۔ سوچ بھی نہیں سکتی شوہر صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ شوہر تمہاری زندگی ہے، اس کے انتقال کے بعد کوئی تمہیں ٹکڑا دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی ٹکڑا دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ آج جسے کہا کرتی ہے نا پلٹ کے بتانا، تیری صورت بھی نہیں دیکھنی ہے، جس دن اس کا جنازہ اٹھ گیا نا اس دن کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا تو نے آج کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ شوہر کی ویلیو ہے آج جو تو گھر کے اندر راج کر رہی ہے۔ ہاں، اگر تجربہ نہ کیا ہو تو دیکھ لینا، اگر شوہر کا سایہ ہو، سات بیٹے ہوں، سب کی شادیاں ہو گئی ہوں، تو پھر بھی ماؤں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن رہا کرتے ہیں۔ اگر 7 بہویں بھی ہیں نا تو پوچھا کرتی ہے اماں آج کیا بنے گا، تو 70 سال کی بوڑھی جو کہتی وہی بنا کرتا ہے۔ اگر یہ کہتے آج یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یہی ہوگا جو اس نے کہہ دیا۔ یہ اوقات ہوتی ہے شوہر کی، یہ وقار ہوتا ہے شوہر کا، لیکن جس دن سے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے، جن 7 بیٹوں کی بیویاں حکم کے تابع رہتی تھی، جیسی شوہر کا جنازہ اٹھا اب گھر کے بٹواروں کی باری آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ دکان میری ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں حصہ میرا ہے، لیکن وہ ماں کل تک جس کی مرضی سے گھر کا کام چلتا تھا، جس کی مرضی سے گھر کا نظام چلتا تھا، جس کی مرضی سے کھانے بنتے تھے، چولہے بجھائے جاتے تھے، آج وہ بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے دکان میری ہے، کوئی کہتا مکان میرا ہے، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ماں میری ہے۔ جو مکان کے بٹوارے والے ہیں آج ماں کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ تو نے کس چیز کو کھو دیا ہے۔ جب شوہر کا سایہ سر پہ تھا تو تیری مرضی سے کھانا بنتا تھا، جس دن سے شوہر گیا ہے آج کوئی تازی روٹی کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج شوہر کی عزت کر لو، اگر یہ چلا گیا تو پھر کوئی عزت دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھے وقار دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھے عزتوں کے چاند دینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں صاحب، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر شوہروں کے جنازے اٹھ جائے اور عورتیں غربت میں آ جاتی ہیں تو یہ قوم اتنی بے غیرت قوم ہے، اس وقت تک یتیموں کو روٹی نہیں دیتی جب تک بیواؤں کے کپڑے نہ اتروا لے، جب تک ان کی عزتوں کے سودے نہ کر لے۔ صرف شوہر کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اگر عزت سلامت ہے تو شوہر کے دم سے سلامت ہے، اگر وقار سلامت ہے تو شوہر کے دم سے سلامت ہے۔ اگر عزت چاہتی ہو تو اس کی زندگی کی دعائیں کیا کرو، اگر یہ سلامت رہے گا تو تیرا وقار بھی سلامت رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے شوہروں کی قدر کریں، ماں بہنیں عزت کریں اپنے شوہر کی، وہ کتنا بھی برا ہے تیرا شوہر ہے، کچھ بھی ہے تیرا شوہر ہے۔ فرمایا گیا اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، حضور فرماتے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ ہمارے گھروں کے حالات بہتر کرے اور شوہروں کو بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے اور بیویوں کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، اگر گھر میں انبن ہو جائے نا تو کبھی چوراہوں پہ اپنے یاروں کے بیچ بیٹھ کے بیوی کی مخالفت نہ کرنا، یہ سب سے بڑی کمی ہمارے سماج میں۔ گھر کی بات گھر کے اندر رکھا کرو، اگر بیوی سے ذرا سی انبن ہو گئی 4 یاروں میں بیٹھے بیوی کی مخالفت شروع کر دی، نہیں، اس مخالفت سے دوریاں بڑھیں گی، گھٹیں گی نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں اپنی بیوی کی برائی مولانا سے کروں تو شاید یہ میری بیوی کو ڈانٹیں تو وہ سیدھی ہو جائے، اس سے ڈانٹ سے سیدھی نہیں ہوگی، بگڑ جائے گی۔ تو کبھی اپنے گھر کی برائی گھر کے باہر نہ کریں، آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے، اس کو آپس میں ہی سلجھائیں، کسی تیسرے کو بیچ میں آنے کی بالکل گنجائش نہ دیں۔ جب تیسرا آتا ہے نا تو پھر نمبر طلاقوں پہ آ جائے گا۔ خیال کرنا بچوں، تمہاری زندگی اللہ کرے سب جوان ہو، سب سہرے پہن ہو اور سب کے نکاح ہوں، سب کے گھروں میں دلہنے آئے، مگر زندگی ایسے گزارنا جیسے میرے حضور نے گزار کے دکھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری ہے، اگر چاہتے ہو گھروں میں بہاریں آئیں تو ایسی زندگی گزارنا جیسے حضور نے گزاری ہے۔ ہاں، کبھی گھر میں کچھ لوگ کہتے کہ گھر میں سلام کر دیا کر، گھستا ہوئے تو کہتا میں سلام کروں اپنی بیوی کو، وہ بڑی بغیرت کی بات ہے بھائی، ہم سلام کریں گے بیوی کو؟ تو نہیں، سلام حضور کی سنت ہے۔ فرمایا گیا گھر خالی بھی ہو نا تب بھی گھر خالی کو سلام کیا کرو، خالی گھر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس مومن کا گھر خالی ہوتا ہے نا اس کے خالی گھر میں میں رہا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہاں، مومن کا گھر بھی اگر خالی ہے حضور رہتے ہیں،
تو جب خالی گھر کو سلام کرنے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو گھروں میں برکتیں ہوں، فرمایا کہ جیسی گھر میں داخل ہو پہلے گھر والوں کو سلام کر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا نام لے کر کے اسے سلام کرو کہ نسیمہ کی اماں السلام علیکم، سمیرہ کی اماں السلام علیکم۔ جیسی گھر میں قدم رکھو ڈائریکٹ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اور پھر امیر ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سلام کرو اور اس کے بعد قل ہو اللہ شریف پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ گھر میں داخل ہوا کرو، سلام کیا کرو، اور بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کی مخالفت اپنے میکے میں، اپنے گھر والوں سے اور اپنی سہیلیوں سے اس کی برائی نہ کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہاں تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، یعنی مطلب مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس کا مطلب اگر میرے سفید داغ سینے پہ ہو، میں نے کپڑا اگر پہن لیا تو کسی کو دکھے گا، عیب بھی اگر ہوگا تو کپڑے میں چھپ جائے گا نا، چھپ جائے گا نا۔ تو اسی طرح شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ بیوی شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اور شوہر بیوی کی خطاؤں پہ پردہ ڈالے، پھر دیکھو گھروں میں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو پہلے مجھے عمل کی توفیق بخشے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 منٹ ہو گئے انشاءاللہ، نہ میری نہ میں آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر میں جتنا بول سکتا تھا میں نے گفتگو کر لیا، نہ میری بات سنی، جھوٹ نہ بولو، گاڑی دیکھ کے بولو، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سب سنو گے؟ سنا دو چچا، سنیں گھروں کے حالات بہتر کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بات یاد آ گئی، بات جب رشتے بنانے کی چل رہی ہے تو بات بنانے کی کریں۔ کبھی بھی بہن بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نہ کہیں کوئی پریشانی ہو تو فون کر کے بتاتی ہے، کبھی کبھی یہ غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے اتنا شوشہ چھوڑ دیا کہ پریشانی ہو تو فون کر کے بتا دیے تو لٹ مار کے فون کر کے بتاتی ہے، ہاں، اور پھر ڈرتی نہیں ہے۔ پھر اگر ساس کہتے بیٹی تو 11 بجے سو کے اٹھ گئی ہے تو وہ کیوں ڈرے گی؟ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا، ہاں، ابا امریکہ ہے، بھائی چین ہے، اماں جاپان ہے، یہ 3 کنٹری پاورفل اس کے پیچھے ہیں، ہاں، یہ 3 طاقتور لوگ پیچھے۔ کوئی غلطی بتا دینا تو کہتی بڑھیا چپ رہے، اپنا کام کر، مجھے اپنے کام کرنے دے۔ کیوں کہ ہم نے اجازت دی ہے، فون کر کے بتا دیا۔ یہ کبھی نہ کہا۔ شریف لوگ وہ ہوتے جو بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کہتے کہ بیٹی نکاح کے جوڑے میں جا رہی ہے، گھر سے اس دن رشتہ توڑنا جس دن کفن پہن لے۔ یہ شریف لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ فون کر کے بتا دیا ارے لٹ لے۔ خدا را کبھی بھی بیٹی کو اتنی گنجائش نہ ہے، اور اگر آپ کی بیٹی آپ کو فون کر دے میاں بیوی کی ناراضگی پہ تو کبھی فیصلے کرانے مت جانا، سوچنا بھی مت۔ اگر تم نہ گئے تو پٹ کے پیچھا چھوٹ جائے گا، چلے گئے تو طلاق سے پیچھا چھوٹے گا۔ یہ خیال کرنا، مرد مرد ہوتا ہے، ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے لیکن اپنی انا کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ پھر تو جیل ہو، پھانسی ہو کہ اچھا تیرا بھائی آیا بچانے کے لیے، لے میں نے تجھے 3 طلاقیں، تیرے بھائی سے بھی نپٹوں گا۔ تو یہ نوبت آتی ہے۔ کبھی بھی بہن کے بلاوے پہ حمایت کرنے میں جانا، ٹھنڈے دماغ سے بلانا اپنے گھر داماد کو، بیٹھ کے گفتگو کرنا، اس وقت مت جانا آگے پیچھے بات کرنا، خیال رہے اس بات کا۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ لوگ، یہ مت سوچنا وہ تو بلائے گی نہیں، مولوی منع کر گیا اب ہم جو چاہیں وہ کر لیں، تو کبھی عورت کو پیر کی جوتی مت سمجھیں کبھی بھی، اس لیے کہ ہر چیز کا حساب تمہاری کتاب سے لیا جائے گا، لیکن بیوی کا حساب کتاب سے نہیں ہوگا، اسے بغل میں کھڑا کر کے لیا جائے گا۔ یہ بھی خیال رکھنا، اس کا حساب بغل میں کھڑا کر کے لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا یہ جو تیرے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی اس کا کتنا حق ادا کیا تو نے، اس پر کتنا ظلم کیا تو نے،
کتنی زیادتی کی تو نے، اور تم سے پوچھا جائے گا ساتھ میں پھر اس لڑکی سے کہا جائے گا بتا تجھے زندگی میں اس سے کوئی تکلیف تھی؟ اگر اس نے اپنا گردن دکھا کے کہا مالک ایک دن کچی روٹی بنی تھی، اس نے گرم چیمٹا مارا تھا، آج تک نشان ہے، تو پھر سوچ رب فرمائے گا سجدے ایک طرف رکھو، عبادت ایک طرف رکھو، آج بندی کا حساب ہوگا، آج مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا، پھر اس وقت تک خیریت نہیں ہوگی جب تک تم سے بدلہ نہ لے لیا جائے گا۔ کبھی یہ مت سمجھنا، حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق کے بارے میں ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ کبھی ان کا حق نہ مارنا، انہیں ستانا مت۔ یہ ذمہ داریاں ہیں بہتر گھر چلانے کے لیے اور بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے، تمہاری ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنے گھر کو بہتر رکھیں گے تبھی دوسرے کے گھر بہتر ہوں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا ہماری بیٹی سے ہمیں پیار ہے، لیکن ہمارے گھر میں جس کی بیٹی آ رہی ہے ہم اس سے پیار نہیں، تو جیسے ہمیں اپنی بیٹی پیاری ہے ویسے دوسرے کی بیٹی سے پیار کریں۔ اور جوانوں اور خاص کر کے وہ نوجوان جن کے نکاح کا وقت ہے تو ان سے گزارش ہے نکاح کے بعد کبھی اپنوں سے چہرہ مت پھیر لینا، نکاح کے بعد اپنوں سے چہرہ مت پھیر لینا۔ یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ماں کا پڑھایا 22 سال، بی بی کا پڑھایا 1 رات برابر، تو تمہیں ماں کی دودھ کا حق ادا کرنا۔ سوچ بھی نہیں سکتے جب تم دولہا بنتے ہو تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہن کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہنیں وہ اتارتی ہیں نظر، کھڑی ہوتی ہیں نظر اتارنے کے لیے، اور دولہا بن کے جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، روتی بھی ہے تو خوشی کے آنسو۔ سب سے زیادہ جشن تیرے نکاح کا تیری ماں نے منایا، سب سے زیادہ خوشی تیری بہن کو تھی۔ آخر کیا ہوا ایسا جب سے تو دلہن لے کے پلٹا، تجھے ماں کی آواز میں زہر لگنے لگا، اس کے انداز سے تجھے نفرت ہونے لگی، اب تو پلٹ کے بھی ماں کو نہیں دیکھتا۔ یہ جو ایک رات کے لیے آئی تھی، یہ اتنے ایک رات میں تجھے اس نے بدل دیا کہ آج تجھے ماں کا چہرہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، باپ کی طرف دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہے، بہنیں کہاں ہے کس حال میں ہے، تجھے اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، نکاح کر رہے ہو، نسلیں آباد ہو، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، لیکن کبھی خیال رکھنا اپنوں سے منہ مت موڑنا، اپنوں سے دوری اختیار مت کرنا۔ اور یار رہ گئی بات پیٹ پالنے کی، پیٹ تو کتے بھی پال لیتے ہیں، اگر الگ رہ کے تو نے کھایا تو کیا کھایا، مزہ تو تب ہے دسترخوان تیرا ہو، کھانے والے پورے خاندان کے ہونے چاہیے، دسترخوان تیرا ہو، اور یار کمائی تیری ہو، کھانے والے سب ہو، پھر دیکھ وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا جو دوسروں کو کھلانے میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کھانے میں وہ مزہ نہیں جو دوسروں کو کھلانے میں مزہ ہے۔ خیال کریں شادی کے بعد اپنوں سے رشتہ نہ توڑیں، اور کبھی اتنا اپنوں سے نظر انداز اپنوں کو نہ کریں کہ وہ تمہاری یاد سے ہی غافل ہو جائے، وہ تمہیں بھول جائے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام بھی، اب آپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ تو بالکل ہی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کیا بات ہے لڑکے آگے بیٹھے ہو کیا؟ اتنے بھی غور سے مت سنو کہ بالکل ہماری نہ سنو۔ ہاں، ماں باپ کی عزت کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، بہنوں کا حق ادا کریں گے، ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ہاں بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو وعدہ کیا تھا وہ خیال رہے۔ میرے بات بھی آپ کو صرف ایک تقریر سننی ہے، ایک تقریر سننی ہے آپ کو، اور اس تقریر کو سننے کے بعد آپ جائیں۔ مجھے جانا پڑے گا اس لیے کہ میں بہت زیادہ بیٹھنے کی استھتی میں نہیں ہوں، مجھے سونا بھی ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے نا وہ تقریر پوری، خیال کرنا، جلسے کو کامیاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔